بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح کا وقت ہے، مکے کے کافر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور حکم پروردگار سے جنت سے اس دنیا کے لیے 4 جھنڈے بھیجے گئے۔ پہلا جھنڈا کوہ کاف پہ لگایا گیا، دوسرا جھنڈا ابو قبیس اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا اور چوتھا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام اس وقت جنت سے ایک قندیل اور ایک شمعدان اور ایک جھالر لے کر آئے اور اسے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، اور پروردگار کی جانب سے یاقوت سرخ کا ایک خیمہ حضرت ابو مطلب کی خدمت میں بھجوایا گیا۔ یعنی آج کی رات مکے کی سجاوٹ ہو رہی ہے، مکے کو سجایا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت مکے والے اٹھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے رات آسمان پر عجیب و غریب واقعہ کا مشاہدہ کیا، مگر اب تو ہمارے ہی شہر میں یہ قندیل کہاں سے آ گئی؟ مکے کے دروازے پر لٹکنے والی اتنی خوبصورت جھالر کہاں سے آئی؟ خوبصورت جھنڈے کون لگا گیا؟ اور جب حضرت عبد المطلب کے گھر کے صحن میں یاقوت سرخ کا خیمہ دیکھا تو سرداران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ جو چیز بھی ہے وہ عبد المطلب کو ہی مل رہی ہے، جو نعمت ہے اسی کو مل رہی ہے۔ وہ دشمنی کا سلسلہ جو زمزم کھودتے ہوئے شروع ہوا تھا اب مزید بڑھ گیا۔ غرض یہ کہ جب رات ختم ہوئی اور رسول خدا کی ولادت ہو چکی تھی، سارا مکہ جگمگا رہا تھا اور حضرت عبد المطلب اپنے مکان میں یہ انتظار کر رہے تھے کہ میری بہو آمنہ کی طرف سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔ دوسری طرف سارا مکہ کعبے کے باہر جمع ہے۔ ایک یہودی عالم خانہ خدا کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا ہے اور بیقراری کے عالم میں سوال کر رہا ہے کہ کیا کل تمہارے ہاں کسی بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی؟ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا میرا علم گواہی دے رہا ہے کہ کل مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی اور یہودیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ مجھے پریشانی اسی بات کی ہے، وہ بے چینی سے ٹہل رہا ہے کہ میرا قبیلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے والا ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب کی قدرتوں پہ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی تھی تو پہلے ہی سارا کچھ طے پا چکا تھا اور دنیا میں کیسی چہل پہل شروع ہو گئی۔ اس یہودی عالم نے کہا پیغمبری ہم سے ختم ہونے والی ہے، اور بار بار وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتا دو تم میں سے کسی کے ہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی؟ ہر ایک نام میں جواب دیتا ہے کہ کوئی یہاں آنے سے باقی تو نہیں بچا۔ لوگوں نے کہا ابھی انتظار کرو، ابھی سردار مکہ آنے والے ہیں، جب وہ آئیں تو ان سے سوال کرنا، باقی سب تو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہودی عالم کو پتا چلا کہ عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بے چین ہو کر حضرت عبد المطلب کو کہتا ہے میں ایک مرتبہ اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ مقصد کے تحت اتنے مہینوں سے میں مکے میں مقیم ہوں وہ میرا مقصد پورا ہو جائے اور مجھے پتا چل جائے کہ وہی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کر آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ بچے پر پڑی اور اس نے بے اختیار چیخ ماری کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا۔ سبحان اللہ، میں اپنے آقا کی شان پر قربان چلی جاؤں، اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ مکے والے جو پہلے ہی حضرت عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے کر جا رہا ہے، جو جادوگر آ رہے ہیں وہ انہی کی تلاش میں آ رہے ہیں، اور ہر آنے والا کوئی نہ کوئی خوشخبری دے کر جاتا ہے، کوئی پشین گوئی کر کے جا رہا ہے۔ لوگوں کا جناب عبد المطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکے کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے مگر اس طرح تو کبھی کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا ہی سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھا کہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکے آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر تھے اور سارے رازوں سے واقف ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا
4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب عبد المطلب دیکھ چکے تھے کہ یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے پورے مکے میں یا کم از کم بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کر حسد کر رہے تھے۔ یہ سواد ابن قارب تو مکے میں زیادہ احترام کا مقام رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا کوئی پیشین گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ میں اس وقت اپنے پوتے کو مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ تو سواد ابن قارب بے چین ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا آپ ایسے کریں، مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا ہاں یہ بات مانی جا سکتی ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے ساتھ لے کر جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے پر سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک عجیب قسم کا نور جو سارے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص ہیں، انہیں پتا ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے، بے اختیار جھکتے ہیں اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب تک یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیے گا میں اس بچے پر ابھی ایمان لا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے علاوہ پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت سواد ابن قارب ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چوتھے دن کا ہے۔ پھر 7ویں دن عبد المطلب اپنے پوتے کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکے والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے عبد المطلب سے سوال کیا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر خدا کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین پر یہ نام نیا تھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا ہے۔ یہودی کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات کی پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ کے لیے مکے کی سرزمین سے کچھ عرصہ کے لیے غیبت کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں یہاں تک نہ آئیں، اور اگر یہاں آئیں تو ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ پیغمبر اسلام بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے تھے۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام چند مہینے میں بیٹھنے لگے تھے اور 9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے اور 2.5 سال کی عمر میں کشتی لڑنے لگے تھے، اور جو ان سے کشتی لڑتا تھا اس کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ یہ سب اللہ کریم کی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمتیں، برکتیں اور کرم نوازیاں تھیں۔ ہمیں بھی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزت و احترام پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔